أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 192 سورۃ الشعراء. واو اور انا بے شک ہوں وہ البتہ تنزیلو نازل کرنا ہے
تنزیل یہ اسم مصدر ہے اور مصدر نکلنے کی جگہ. تنزیل باب تفعیل ہے. تنزیل میں ترتیب اور یک کے بعد دیگرے تفریق کے ساتھ اتارنا. اب انزال اور تنزیل میں فرق ہے. انزال کہتے ہیں ایک دم اتارنا اور تنزیل یک کے بعد دیگرے فرق کے ساتھ تفریق کے ساتھ آہستہ آہستہ اتارنا، اہتمام سے اتارنا. تو تنزیل باب تفعیل یہ اسم مصدر ہے. نازل کرنا ہے. ربی رب العالمین تمام جہان والوں کا. عالم کی جمع. نازل نازل کیا. اب تنزیل نازلہ ان کے روٹ نون زا لام ہیں. تنزیل انزال یہاں پہ نازلہ ینزیلو، ضرب یضربو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی ہے اور ثلاثی مزید فیہ میں بھی. نازلہ نازل کیا، بہی اس کو، الروح الامین روح امین نے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی، نامکمل جملہ. الروح الامین چاروں طریقوں سے دیکھیں تو یہ بالکل سیم ہے. حالت رفعی میں ہے. عدد واحد، جنس مذکر اور وسعت میں الف لام لگنے سے دونوں معرفہ ہیں. تو الروح الامین روح امین یعنی حضرت جبرائیل. تو اس کو انڈر لائن کریں، مرکب توصیفی. آج ہم جملہ اسمیہ پہ بات کرتے ہیں. دا نومینل سینٹینس. دو یا دو سے زائد الفاظ کے ایسے مرکب کو جملہ کہتے ہیں جس سے کوئی خبر، حکم یا خواہش سامنے آئے اور بات پوری ہو جائے. جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ایک جملے کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. سمپل کہ جب بات سمجھ میں آ جائے تو وہ جملہ مفید ہوگا، جملہ اسمیہ ہو گیا. جیسے اس کو اگر الروح الامین، روح الامین تو مرکب توصیفی، بات سمجھ نہیں آئی، نامکمل جملہ، غیر مفید سینٹنس، ادھورا سینٹنس، انکمپلیٹ. اس کو اگر ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم الروح امین پہلے کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ کر دیں گے. پہلا معرفہ ہو گیا، دوسرا نکرہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ روح امین ہے، حضرت جبرائیل امین ہیں. اب دیکھیں کہ دو جز ہیں. پہلے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو پریڈیکیٹ. اس کو الروح یہ مبتدا ہے اور امین خبر ہے. اگر الروح امین ہوگا تو پہلا مبتدا ہو گیا اور دوسرا خبر ہو گیا. عربی میں جملے کے بڑے اجزاء دو ہی ہوتے ہیں. جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو یعنی سبجیکٹ کو عربی میں مبتدا کہتے ہیں اور جو بات کہی جا رہی ہو یعنی پریڈیکیٹ کو خبر کہتے ہیں. اردو اور عربی دونوں کے جملہ اسمیہ میں عام طور پر مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے.
اردو میں جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے، ہیں اور فارسی میں است، اند وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ہے یا ہیں یا تھا، است، اند یا از، آر، ایم وغیرہ کی قسم کے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ عربی میں جملہ مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مبتدا کو عام طور پر، ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، عام طور پر معرفہ اور خبر کو عموماً نکرہ رکھا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی کے فرق کو خوب اچھی طرح یاد کر لیں۔ جملہ اسمیہ کا ایک اصول کہ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی کا اہم اصول یہ ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں سے، یعنی حالت، جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی، جملہ اسمیہ کی یہ پہچان ہے۔ جملہ اسمیہ میں حالت اعرابی کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ اب جنس اور عدد، جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی، یعنی مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اور مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ مثلا الرجل صادق، مرد سچا ہے۔ الرجلان صادقان، دو مرد سچے ہیں۔ الطفلتان جمیلتان، دونوں بچیاں خوبصورت ہیں۔ النساء مجتہدات، عورتیں محنتی ہیں۔ اب الروح امین، تو دونوں سوائے اس کے کہ پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ، باقی حالت، جنس اور عدد میں دونوں سیم ہوں گے۔ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، یہ ہم پہلے پڑھائے ہیں۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، جیسے المساجد وسیعۃ۔ یہ اہم قانون ہے، اس کو یاد کر لیں کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کو لے کر چلیں گے، ساتھ میں گرامر بھی لے کر چلیں گے، تو اس کو انڈر لائن کیجئے کہ الروح الامین مرکب توصیفی ہو گیا، نامکمل جملہ، روح امین، اور چاروں پہلوؤں سے یہ سیم ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے کو معرفہ رہنے دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم نکرہ کر دیتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور یہ ایک پورا جملہ ہوگا کہ روح امین ہے۔ الف لام ہٹا دیں گے اور ہم امینن کہیں گے، روح امین ہے۔ علا پر، قلبی کا آپ کے دل کے، لی تاکہ، تکونا آپ ہو جائیں، من سے، المنذرین، انذر ینذر انذار باب افعال ہے اور اس کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے۔ منذر اور یا نون جمع کی ہو گئی، خبردار کرنے والے۔ بی ساتھ، لسان زبان، عربی عربی، مبین واضح۔ خوش قسمتی سے ہم اردو بولتے ہیں اور اکثر الفاظ ہم عربی کے اپنی اردو میں بولتے ہیں۔ لسان زبان، لینگویج، عربی عربی اور مبین واضح ہے۔ اب عربی مبین واضح عربی، تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا، مرکب توصیفی کہ چاروں پہلوؤں سے یہ سیم ہے، ایک جیسا ہے۔
اب اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم العربی مبین، تو میں نے کہا کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں تو پیش لے کر آئیں گے العربی مبین، اور الف لام ہم نے پہلے کو معرفہ بنا دیا دوسرے کو نکرہ، تو پورا سینٹینس ہوگا عربی واضح ہے، واو اور انا بے شک ہو وہ، لا البتہ فی میں زبور کی جمع صحیفے، الاولین پہلوں کے، کیا واو اور لم نہیں، یکن ہے لہم ان کے لیے، آیتن ایک نشانی، ان کے یا علامہ جانتے ہیں، ان لن کئی اذن، مضارع کو نصب دیتے ہیں، ہونا چاہیے تھا یا علامو، ان نے یا علامہ کر دیا کہ جانتے ہیں ہوں اس کو، علماء عالم کی جمع، بنی اسرائیل کے، واو اور لو اگر نزلنا ہم نازل کرتے، نزل ینزل تنزیل یہ باب تفعیل ہے، نزلنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، اگر ہم نے نازل کیا ہو اس کو، علا پر بعض العجمین اجمیوں کے، اجمی کہتے ہیں غیر عربی جو عربی نہ ہو، اور اعجمی کہتے ہیں جو غیر فصیح ہو، اعجمی گونگے کو بھی کہتے ہیں۔ فا پس قرأ پڑھتا ہوں اس کو، علا پر ہم ان کے، ما نہ کانو وہ تھے، بھی ساتھ ہی اس کے، مؤمنین ایمان لانے والے، کذالک اسی طرح، سلکنا ہم نے چلایا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، سالک یسلکو باب ناصر ینصرو، سین لام کاف، سلکن مصدر ہے، سلکنا ہم نے چلایا، کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا، ہو اس کو، فی میں، قلوب دل، المجرمین مجرموں کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، بی ساتھ ہی اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یروا وہ دیکھ لیں، العذاب العلیم عذاب علیم، اب العذاب العلیم اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ مرکب توصیفی ہے، دردناک عذاب، پین فل عذاب، تو العذاب العلیم چاروں پہلوؤں سے سیم ہے، حالت جنس عدد وسعت۔ اب ہم اس کو اگر جملہ اسمیہ بنائیں گے تو ہم پہلے اس کو حالت رفع میں لے کر آئیں گے، العذاب، اگلے کو علیم کو ہم نکرہ کر دیں گے، الف لام ہٹا دیں گے، الف لام ہٹا کے العذاب علیم، عذاب دردناک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں ہے نہیں ہے، از ایم آر کچھ نہیں ہے، تو العذاب علیم پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، عام طور پہ یہی قانون ہے، تو العذاب علیم عذاب دردناک ہے، فا پس یأتی یا آئے گا، ہم ان کے پاس، وقتاً اچانک، ایک دم، یکا یک، all of a sudden، واو اور ہم وہ، لا یشعرون شعور نہیں رکھیں گے، شعور مصدر ہے، باب ناصر ینصرو، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، اور یہ فعل مضارع منفی ہو گیا، یشعرون کے ساتھ لا لگنے سے یہ فعل مضارع منفی، شعور نہ رکھیں گے، اس کو فعل نہیں بنانا ہو کہ وہ شعور نہ رکھیں تو نون کو ہٹا دیں گے، فعل نہیں بن جائے گا کہ وہ شعور نہ رکھیں، منع کیا جا رہا ہے۔ فا پس یقولو وہ کہیں گے، حل کیا، نحنو ہم، منظرون مہلت دیے جانے والے ہیں، انظر ینظر انذار باب افعال ہے، یہ اسم مفعول ہے، منظر اور منظر کی جمع واو نون لگنے سے، مہلت دیے جانے والے،
کیا پس بی ساتھ عذابنا ہمارا عذاب یستعجلون وہ جلدی طلب کرتے ہیں. استعجال باب استفعال ہے. کیا پس رأیت تو نے دیکھا ان اگر متعنا سامان دیں ہم. متع یمتع تمتعی باب تفعیل ہے. ہم ان کو سنین سنتن کی جمع کئی سال. ثم پھر جاء آئے ہم ان کے پاس ما جو کانو وہ تھے یوعدون وعدہ دیے جاتے پرومس کیے جاتے. ما نہیں اغنا بے نیاز کرے گا عنہم ان کو ما جو کانو وہ تھے یمتعون متاع سے وہ فائدہ دیے جاتے رہے. واو اور ما نہیں اہلکنا ہم نے ہلاک کیا. جمع متکلم اہلک یہلک اہلاک باب افعال ہے. من قریتین کسی بستی کو الا مگر لہا اس کے لیے منذرون خبردار کرنے والے تھے. ذکر یاد دہانی یہ را کے اوپر جو الف مکسورہ اور آگے یا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. مؤنث کی علامت ہے. اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے. ذکر یاد دہانی ریمائنڈر نصیحت. واو اور ما نہیں کننا ہم تھے ظالمین ظالم کی جمع. واو اور ما نہیں تنزلت اترتے بھی ساتھ ہی اس کے الشیاطین شیطان. واو اور ما نہیں ینبغی مناسب جائز لہم ان کے لیے. واو اور ما نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے. انا بے شک ہم وہ ان سے السمعی سننے لا البتہ معزولون وہ باز رکھے گئے ہیں. معزول مفعول یہ اس میں مفعول ہے. عین زالام اس کا روٹ ہے. عزلہ یا عزیلو باب ضرب یضربو. معزول باز رکھے گئے روک دیے گئے. پس لا نہیں تدعو تو پکار مع ساتھ اللہ اللہ کے الہن آخر کسی دوسرے معبود کو. پس تکونا تو ہو جائے گا من سے المعذبین عذاب دیے جانے والے. عذب یعذب تعذیب باب تفعیل ہے اور معذب اس میں مفعول ہے یا نون جمع کے لیے. معذب اس میں فاعل ہوگا عذاب دینے والا اور معذب جس کو عذاب دیا جائے. واو اور انذر فعل امر ہو گیا. تو خبردار کر عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو اپنی برادری کو. عشیرہ کہتے ہیں برادری قبیلہ کنبہ رشتہ دار. عشرہ سے ہے یعنی کامل عدد مکمل عدد اور اس کا ماخذ عشرہ بھی ہے معاشرت سے باہمی میل جول سے. عشیرتہ کا اپنے رشتہ دار الاقربین قریب ترین اقرب کی جمع. اقرب افعل التفضیل کا صیغہ افعل کے وزن پہ اقرب اور یانون جمع کا. واو اور اخفض تو جھکا دے. خفض یخفض باب ضرب یضرب اور اخفض فعل امر ہو گیا. تو جھکا دے. لوور جناح کا اپنا بازو لی واسطے من جو اتبع پیروی کرے کا تیری من سے المؤمنین ایمان والوں میں سے. وخفض خفض پست ہونا نرم روی اختیار کرنا جھکنا اور یہ رفع ان کا اپوزٹ ہے رفع ان کی ضد ہے. پس ان اگر عصو کو نافرمانی کریں کہ آپ کی فقل پس کہہ دیجئے انی بے شک میں بریء لا تعلق ہوں مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. واو اور توقع
توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، فعل امر. اللہ پر، العزیز عزیز، الرحیم رحیم، الذی وہ جو، یرا دیکھتا ہے، کہ تجھ کو، حین جس وقت، تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں. قیام مصدر ہے، قام یقوم کھڑا ہونا. واو اور تقلب تفاعل، باب تفاعل ہے. اور پھرنا، قاف لام با اس کا روٹ ہے. تقلب آنا جانا، الٹ پلٹ ہونا. پھرنا کہ آپ کا، فی میں، الساجدین، ساجد اس میں فاعل ہو گیا اور جانون جمع کا، سجدہ کرنے والوں میں. انا بے شک، وہ ہوا وہی، السمیع سننے والا، العلیم علم والا ہے. حل کیا، انبئ میں آگاہ کروں، کم تم کو، علی پر، من جس کے، تنزل اترتے ہیں، الشیاطین شیاطین، تنزل وہ اترتے ہیں، علی پر، کلی ہر، افاق یہ افک سے مبالغے کا صیغہ ہے، افاق انتہائی جھوٹا، جال ساز. اثیم گناہ گار، بدکار. یلقون وہ ڈالتے ہیں، السمع سننا. واو اور اکثرہم ان میں سے اکثر، کاذبون کاذب کی جمع جھوٹے ہیں. والشعراء اور شاعر، یتبعوا پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی، الغاوون غاوی کی جمع، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، الغاوون بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ. کیا، لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، انا بے شک، ہم وہ، فی میں، کلی ہر، وادن وادی میں. وادن اصل میں وادی تھا جہاں پانی بہتا ہو. دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ زمین کو وادی کہا جاتا ہے اور جمع اس کی اودیہ ہے. استعارے کے طور پہ مذہب، طریقہ، اسلوب بیان کو وادی کہتے ہیں. محاورہ ہے، فلان فی وادن غیر وادیک، فلان کا مسلک تجھ سے جدا گانا ہے. یہیمون دیوانہ وار وہ پھرتے ہیں، حیمن و حیمان مصدر ہے، باب زارہ یضربو. مستحاب کہتے ہیں جو عشق کی وجہ سے سرگرداں و حیران ہو. تو یہیمون وہ دیوانہ وار پھرتے ہیں، وہ سرگرداں ہوتے ہیں. واو اور انا بے شک، ہم وہ، یقولون کہتے ہیں، ما جو، لا نہیں، یفعلون وہ کرتے، الا مگر، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک. واو اور ذکروا، ذکر یذکروا، نصر ینصروا، ذکروا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف. انہوں نے ذکر کیا اللہ اللہ کا، کثیرا کثرت سے. واو اور انتصروا انہوں نے انتقام لیا، انہوں نے بدلہ لیا. انتصار یہ باب افتعال ہے. من سے، بعدی بعد، ما جو، ظلموا وہ ظلم کیے گئے، فعل ماضی مجہول، فعلوا کے وزن پہ، فعل فعلا فعلوا. واو اور سیعلم، یعلم واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف اور سین لگنے سے مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، ان قریب وہ جان لیں گے. الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف. ایا کس، منقلب لوٹنے کی جگہ، یہ اسم ظرف ہے، مکان و زمان ہے. انقلاب اس کا مصدر ہے، باب انفعال. منقلب لوٹنے کی جگہ، ینقلبون وہ لوٹتے ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یقیناً یہ نازل کرتا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے.
اللہ تعالیٰ جو ہم سب کے خالق مالک ہیں، تو انہوں نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راہ پہ چلانے کے لیے قرآن پاک بھیجا اور ساتھ ہی صاحب قرآن کو۔ تو اللہ تعالیٰ خود تعارف کراتے ہیں۔ ایک تعارف کسی عام انسان کا ہوتا ہے، کسی عام چیز کا ہوتا ہے، اور ایک تعارف رب العالمین کا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ تو العالمین میں ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک سب کچھ رب کا ہے، جو رب العالمین ہے، اس نے قرآن پاک اتارا۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، معمولی کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی اقوام کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ قومیں آئیں، اللہ کی نافرمان قومیں تھیں، اور اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہوا اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ قرآن پاک کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی تحریف نہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں۔ تو یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ رب العالمین جس نے اے انسان تجھے اس دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے، تو قرآن پاک اس نے اتارا، یہ اس کا نازل کردہ کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اچھا رب العالمین نے اتارا تو اس کو لے کر کون آیا؟ الروح الامین، حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے، جن کو الروح الامین کا ٹائٹل دیا گیا کہ وہ امین ہیں، وہ امانت دار ہیں، انہوں نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی، کوئی چینجنگ نہیں کی، وہ امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا، اور سب سے بہترین فرشتے، سب سے ٹرسٹ وردی فیتھفل فرشتے حضرت جبرائیل کے ذمے یہ کام لگایا گیا۔ وہ اس کو لے کر اترے علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے ہاتھ پہ، اور کائنات کا سب سے خوبصورت دل، سب سے قیمتی دل، سب سے پیور دل، سب سے پیارا دل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب۔ قلب مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وحی کو ریسیو کرتی تھی، قبول کرتی تھی۔ تو کائنات کا سب سے خوبصورت دل آپ کا دل، کہ آپ کے دل پہ اس کو اتارا گیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور کیوں اتارا گیا؟ تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب مبارک پہ اتارا گیا، اور دل روح کا مسکن ہے، دل جذبات کا گڑھ ہے۔ تو جب تک قرآن پاک کو دل پہ نہ اتارا جائے، قرآن پاک کے ساتھ آنسو نہ برسیں، جذبات زندہ نہ ہوں، تو قرآن پاک اثر نہیں کرتا۔ کان فنل کی طرح ہیں کہ قرآن پاک کو قلب میں انڈیل دیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ مزید تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ نازل ہوا ہے واضح عربی میں، اس کے مضمون، اس کا مدعا، اس کا مفہوم بہترین طریقے سے عربی زبان میں بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ بہت وسعت اور وضاحت ہے عربی میں۔ جس رات میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت رات بنا دیا، اس کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ جس ماہ میں اترا تو اللہ نے اس کو بابرکت بنا دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جس شہر میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ببکۃ مبارکہ، بابرکت شہر بنا دیا، ام القریٰ بنا دیا، اور بہترین امت
بنایا، بہترین امت کا ٹائٹل دیا، سب سے افضل، سب سے بہترین امت جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے امت، تم ایمبیسیڈر ہو، سفیر ہو، اس قرآن پاک کو لے کر چلو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے ایک آیت ہی تمہیں کیوں نہ آتی ہو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ چھوٹے چھوٹے دیے جلا لو، روشنی کے مینار بن جائیں گے۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ۔ تو رب العالمین نے، اس رب نے جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ قادر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، ودود اور لطیف ہے، اس نے قرآن پاک کا تعارف خود ہی کر دیا اور بتا دیا یہ کوئی عام کتاب نہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ اور عربی زبان میں ایسی وسعت ہے، ایسی خوبصورت زبان ہے، ایسی پیاری زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو گھڑا اور قرآن پاک کی شکل دے دی۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ قرآن پاک اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، اس میں صاف تذکرہ ہے، سب بتا دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مضامین اور کتابوں میں بھی ہیں، یہ نیا پیغام نہیں۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، قرآن پاک کو بھی جانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ ان کی کتابوں میں واضح تذکرہ تھا، آپ کی نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تورات کی پیشین گوئی پر ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی کی طرف اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اسے ان کو پڑھ کے سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، کیونکہ اس کتاب نے ان کے دل کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ دل کی زمین خراب تھی، کیڑا لگی زمین تھی، بیمار زمین تھی، اور بیمار زمین پہ فصل نہیں اگتی۔ شکوک و شبہات کے کیڑوں سے بھرے ہوئے، نفاق، شرک، بغض اور حسد سے بھرے ہوئے ان کے سینے اور ان کے دل تھے، کھوکھلے ان کے دل ہیں۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، ہم نے گزار دیا ہے۔ یہ کھوکھلے دل ہیں، گرم سلاخ کی طرح، قرآن پاک ان کے دل میں نہیں اترتا۔ ضد کی وجہ سے قرآن پاک جھٹلاتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ، اچانک ان پہ آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ فیقولوا، اس وقت یہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا اب کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت، کیا بھلا تم نے غور کیا، ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو عیش کرنے کی مہلت دیں سال ہا سال، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے وہ ڈرائے جا رہے ہیں، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، ان کے کسی کام نہ آئے گا ان کا سامان زیست، جن چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ کفن میں کوئی جیب نہیں کہ کچھ لے کر چلے جاتے، کوئی چیز کام کی نہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ،
اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا لہا منذرون مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے۔ پہلے اللہ نے انبیاء بھیجے اور جب اقوام نے تکبر کیا، ان کی نہیں مانی، تو تب اللہ نے عذاب بھیجا۔ ذکر و یاد دہانی کے لیے یہ ریمائنڈر تھا، وما کننا غالمین اور ہم ظالم نہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین اور اس کو لے کر شیاطین نہیں اترتے، قرآن پاک کو لے کر شیاطین نہیں اترتے، آسمانوں پہ پہرا ہے۔ وما ینبغی لہم اور ان کے لیے جائز بھی نہیں، شیاطین کے لیے، جنات کے لیے، وما یستطیعون اور نہ ہی جن و انس اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ دخل اندازیوں سے محفوظ ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے شیطان مردود سے۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ یقیناً وہ شیاطین اور جنات اس کے سننے سے باز رکھے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ورنہ آپ سزا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ خطاب آپ سے ہے اور عتاب مشرکین کو کیا جا رہا ہے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی غموں کو دور کرنے والا، وہی تکلیفوں کو ہٹانے والا، وہی اولاد دینے والا، وہی عزتیں دینے والا، وہی کامیابیوں کا مالک، تمام چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو اور کس کے در پہ جاتے ہو؟ اسی کے در سے ملے گا تو اسی کے در سے ملے گا، تو چمٹ جاؤ۔ فَاسْتَمْسِكْ بِاللَّهِ اللہ سے تعلق بنا لو، چمٹ جاؤ اسی ایک در سے، کامیابی اسی میں ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو، ان کو برے انجام سے ڈرائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تو سب سے پہلے اقربین کا حق ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ جتنے قریبی ہیں، پھر رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی دعوت کا آغاز اپنے والد سے کیا اور پھر قوم سے۔ دین کے معاملے میں بھی خاندان کا حق زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جیسے ہی یہ حکم ہوا تو آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور نعرہ بلند کیا، وا صباحا ہائے وہ صبح کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا مانو گے؟ تو سب کٹھے ہو گئے اور کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہیں پیش آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے بد نصیب ابو لہب بولا، تبا لک لہذا جمعتنا آپ پہ ہلاکت کیا، اس لیے آپ نے ہمیں اکٹھا کیا۔ تو اس پہ یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، دعوت کی، اور بہت خوبصورت خطبہ ہے جو آپ نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ کبھی کسی قافلے کا رہبر، لیڈر جھوٹ نہیں بولتا۔
خدا کی قسم اگر میں سب سے جھوٹ بولتا بھی تو تم سے نہ بولتا، میں سب کو دھوکہ دیتا بھی تو تمہیں نہ دیتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تم مر جاؤ گے جیسے تم روز سوتے ہو، اور پھر اس کے بعد تمہارا حساب لیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی، چوائس تمہاری اپنی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تواضع سے پیش آئیے ان کے لیے جو بھی مومنین میں سے آپ کی پیروی کریں۔ تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، جیسے مرغی چھوٹے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا کر رکھتی ہے کہ آپ ان کی تربیت کیجئے، شفقت کے بازوؤں کے نیچے ان کو چھپا کے رکھیے، سپورٹ کیجئے، ان کے قدم جم جائیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فقل، تو کہہ دیجئے، انی بریء مما تعملون، میں لا تعلق ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو دو ٹوک انداز میں حکم دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہا میں تمہارے اعمال سے لا تعلق ہوں۔ وَتَوَکَّل، اور توکل کیجئے، علی العزیز الرحیم، اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک، جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وَتَقَلُّبَکَ فِی الساجدین، اور آپ کا پھرنا سجدہ کرنے والوں میں، یعنی تنہا بھی، اور جب آپ کے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد پڑھنے والوں کے گھروں کے پاس سے رات کو گزرتے اور ان کو دیکھا کرتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا، علم والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تم کو بتاؤں، خبردار کروں، آگاہ کروں، عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی کہتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ پر شیاطین وحی لے کر اترتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے خود ہی کلیریفائی کر دیا، اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں اے لوگو کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جال ساز انتہائی جھوٹے بدکار پہ اترتے ہیں۔ افاق افق سے ہے ہر وہ چیز جو صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو، جو ہوائیں اصل رخ چھوڑ دیں وہ مؤتفقہ ہے۔ جھوٹ حقیقت اور اصلیت سے پھرا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی افق کہتے ہیں۔ اور اسیم انتہائی گناہ گار، بڑا بدکار، ناہنجار، اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ یلقون السمع، وہ کان لگاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، سنی ہوئی بات وہ جھوٹوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثریت جھوٹے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ شعراء، ان کی شاعری میں بہت مبالغہ ہوتا ہے، بے جا مذمت ہوتی ہے، جھوٹا تغزل ہوتا ہے، جذبات اور محبت کی فحش اور غلط تصویر کشی ہوتی ہے، میں نوشی، بے حیائی، عریانی، نسبی فخر، شخصی اور قومی شیخی اور اخلاق کے ذمیمہ کا انبار ہوتا ہے۔ تو اکثریت کی بات ہو رہی ہے، جیسے امرؤ القیس کی شاعری میں فحاشی بہت زیادہ ہے اور اس کو مالک الشعراء کا خطاب ملا، تو شاعروں کو اہمیت دی جاتی تھی، میلوں میں جا کر شعراء کا کلام سنا جاتا،
اور اچھے شاعر کا کلام سونے کے پانی سے لکھ کر کعبۃ اللہ پر آویزاں کیا جاتا۔ شاعروں کے ذریعے ذہنی رہنمائی ہوتی اور اسی پہ وہ جنگوں پہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے، ابھارا کرتے تھے۔ شاعر کو کاذب بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ شعر وہ خیالی بات، غیر تحقیقی مضمون جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین شاعر بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت وغیرہ۔ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، انہم فی کل وادی یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ خیال کو شعر کا جمع پہنا لیتے ہیں، قول و فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے اور عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهَا، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر حکمہ، کچھ شعر حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کچھ شاعر جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال وغیرہ، ان کی وہ شاعری دل پہ اثر کرنے والی اور دل کو زندہ کرنے والی ہے، امت مسلمہ کے لیے بہترین موٹیویشن ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر کچھ شاعر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ تو کہا سب برابر نہیں، خود کچھ شاعر باعمل بھی ہیں، وَذَكَرُوا اللَّهَ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثیراً کثرت سے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ظلم کے بعد صرف بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو ظلم کے بعد صرف بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ظالم جان لیں گے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس انجام سے وہ دو چار ہوتے ہیں۔ عمران بن حسین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنائے، اگر اشعار میں غلط بات نہ ہو تو اشعار جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شاعرہ تھیں، اگر مضمون اچھا ہوگا تو شعر بھی اچھا ہوگا، سوچ بری ہوگی تو شعر بھی برے ہوں گے۔ حضرت حسان بن ثابت کی عمر 120 سال تھی، 60 سال انہوں نے زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ سورۃ الشعراء تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو قبول کر لے، اور اللہ جو غلطیاں ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ ہماری زبان سلیپ ہوئی، جو ہمارے حافظے نے صحیح کام نہیں کیا، اللہ کمی کوتاہی کو اللہ تو خود ہی دور کر دینا۔ اللہ اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کر لینا۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے عزیزوں کا، قرآن پاک کے ساتھیوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے ہر دکھ سے، غموں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، غیبت، تانا، جھوٹ سے، اللہ ہر طرح کی برائیوں سے، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو محفوظ کر۔ اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اللہ
پاکستان میں اللہ امن کی، چین کی، سکون کی، خوشیوں کی اللہ بہار لے کر آ۔ اللہ یہ دکھوں کی، یہ وبا کی، یہ بربادیوں کی اللہ اس خزاں کو ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنا، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ وہ دن اللہ بہترین دن، عید کا دن، جشن کا دن، خوشی کا دن، اللہ اس وقت ودا کو اللہ بہترین وقت بنانا، اور اللہ تو خود ہی آ جانا۔ اللہ ہم سب کو اپنی آغوش میں لے کر، آغوش محبت میں لے کر یا ایتھا النفس المطمئنہ کا ترانہ سنا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔